آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے. آج کی شب عید ہے اور ظاہر ہے وہ انعامات کی اور تحفہ و تحائف کی عید ہے, تو آپ بھی ثبوت دیں اور انشاءاللہ ہمارے ہدایت ٹی وی کو فراموش نہ کریں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں آپ کے سامنے جانی مانی شخصیت جناب مبشر موسوی صاحب ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مبشر بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید فطر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے ابھی وقت کی دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, میں صرف ایک بات کر کے منقبت پڑھ دیتا ہوں. جی بالکل. آپ نے کہا کہ آج رات واقعا بہت فضیلت والی رات ہے اور بے انعام شک. کی رات ہے. بالکل. تو یہاں پر ایک روایت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آج کی رات جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت خداوند متعال کی طرف سے ایک صدا آتی ہے کہ اے مومنو صبح کر لو جی انعام لینے کے لیے, بے شک. انعامات لینے کے لیے صبح کر لو. جی. یعنی پھر فرماتے ہیں کہ اس انعامات سے مراد وہ بادشاہوں والے انعامات نہیں ہیں, بے شک. بلکہ وہ انعامات ہیں جو تم نے پورا مہینہ تم نے جو گزارا ہے جی بالکل. وہ ہے. تو وہ اسی حساب سے ہے. تو وہ مجھے ایک یعنی خطیب کا جملہ یاد آ گیا, بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر ہم کچھ بھی طلب کریں گے تو ہم اپنی حیثیت کا طلب کریں گے, اور اگر خدا بغیر مانگے دے گا تو وہ اپنی حیثیت کا دے سبحان گا. اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بادشاہ جو ہیں دنیاوی اگر یہ کچھ بھی دیں گے تو وہ اپنی حیثیت کا دیں اپنے گے, حیثیت سے دیں وہ گے, دنیا تک محدود رہے گا. لیکن جو لیکن خالق خدا ارض دے و گا. سما خالق کائنات ہے کیا بات, وہ جو عطا کرے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے. اپنے اعتبار سے دے گا. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان فرمایا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم آپ کی خدمت میں. تو میں ایک کیونکہ آج کہا کہ چاند رات ہے تو ایک شب عید ہے, شب عید بھی ہے, تو اسی بالکل حوالے سے مولا کے حوالے سے ایک منقبت جی. آپ کی خدمت پہ لے کے آیا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں میرے جو ناظرین دیکھ رہے وہ بھی پسند فرمائیں گے. تو میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ, جزاک اللہ. اصل میں ہے زندگی, اصل میں ہے زندگی میرے مولا علی کی ولا ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی ولا زندگی ہے. اگر بے کسی شک. کے دل میں مولا کی ولایت نہیں, ولا نہیں, تو وہ زندگی کیا گزار رہا ہے, وہ زندگی کر ہی نہیں رہا. کیا بات تو ہے. شاعر نے اسی کو بیان کیا ہے. جی. اصل میں ہے زندگی, اصل میں ہے زندگی میرے مولا علی کی ولا ہے. ہر عدو علی, ہر عدو علی ظاہری طور پر جی رہا ہے. ہر عدو علی, ہر عدو علی ظاہری طور پر جی رہا ہے. جو عدو علی ہے وہ ظاہری زندگی کر رہا ہے. بے شک بے شک. کون مشکل کشا, کون شیر خدا, کون شمس و ضحیٰ, کون بدر و دجا, یہ وہ انسان ہے, یہ وہ انسان ہے جس کے سجدے کو کعبہ جھکا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ 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 واہ. اصل میں زندگی تیرے در پہ جھکا, جس کا سر مرتضی, اس کو خالق نے کچھ ایسا رتبہ دیا. سبحان اللہ. رہ کے دھرتی پہ وہ, رہ کے دھرتی پہ وہ کار خورشید کرتا دا. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شعر بہت, معاف کیجیے گا, آپ کا شعر آگے پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں. یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی شعر کہ زمین پہ رہ کے بھی وہ جو ہے خورشید کا کام کر رہا ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اس کے حوالے سے. بسم اللہ. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتے ہم. مولا کائنات کے حوالے سے ایک طالب علم مولا کائنات کے روزے پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیجیے. کیا بات. تو مولا اسے کہتے ہیں کہ بھائی
خواب میں اس کے آتے ہیں، جب کئی دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے، امام کہتے ہیں بھائی تمہیں ملے گا تو ہمارے در سے سب کو ملتا ہے، لیکن ایسے نہیں ملے گا، تم جاؤ ہندوستان، واہ واہ اور ہندوستان میں جاؤ حیدرآباد، بالکل اور حیدرآباد میں فلاں فلاں شخص ہے، اس سے جا کے تم ملو، اور جانے کے بعد تم اس سے ایک شعر کہنا، ایک چیز ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں وہ بالکل سنانا۔ ایسے امام اس سے کہتے ہیں کہ تم جا کے کہنا کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند، واہ 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 بے آسمان کیا رود بات، کار کیا آفتاب بات ہے، کند۔ کیا بات، یہ ہندوستان پہنچتا ہے، اس شخص کے یہاں پہنچتا ہے، اور جانے کے بعد جب اس کا غلام آتا ہے، وہ در واقع وہاں کا نواب تھا، تو جب غلام آتا ہے، آنے کے بعد غلام اس سے کہتا ہے بھائی کیا بات ہے، کیسے آئے ہو، تمہارا تو لباس بھی کچھ الگ ہے، کیا بات، تو یہ کہتا ہے بے آسمان رود کار آفتاب کند۔ اب وہ دیکھ کے وہ اندر لے کے جاتا ہے، اب خیر وہ جو نواب ہے وہ بھی سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے، بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، کہا کہ مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے۔ عجب سے بے جیسے ہی سنا کہ میرے مولا نے بھیجا ہے تو وہ رونے لگا، واہ اس واہ، نے کہا میں نے 1 سال پہلے ایک مصرع کہا تھا، یہ آپ کے شعر کا پس منظر ہے سبحان کہ اللہ، 1 سال پہلے میں نے ایک مصرع کہا تھا، اور میں نے یہ یعنی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی اس کا جواب دے گا، اس کے اوپر اگر کوئی دوسرا مصرع لگائے گا تو میں اس کو اپنی آدھی دولت دے دوں گا، جو کیا نواب بات حیدرآباد کیا ہے۔ بات، سبحان مصرع اس کا یہ تھا کہ بگر زر نظر لطف بوتراب کند، بزر گر نظر لطف بوتراب کند، یعنی اگر ذرے کے اوپر ابو تراب کی نظر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں خود پریشان تھا اور دنیا کے شعراء پریشان ہو گئے کہ اس کا جواب کیا ہوگا اگر ایک ذرے پہ علی کی نظر ہو جائے، جو آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی علی کے در پہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ادھر سے مولا کائنات اس کا جواب دیتے ہیں کہ بزر گر نظر لطف بوتراب کند، بے آسمان رود کار آفتاب کند۔ اگر کسی ذرے پہ ابو تراب کی نظر ہو جاتی ہے تو وہ عام ذرہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آسمان پر جائے اور وہ سورج کا کام انجام دے۔ یہ آپ کا شعر ہے، بالکل بالکل، معاف کیجئے گا میں نے آپ کو روکا۔ جی ایک اور شعر ہے وہ بھی خوبصورت، مجھے بھی پسند ہے کہ جی کس جی طرح سے مولا دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ جی دشمن مرتضی تو بھی سن لے ذرا، اب سقیفہ سے تجھ کو نہیں فائدہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سن کے من کن تو مولا قبیلہ تیرا مر گیا ہے، کیا بات، جب مولا کا سبحان نام اللہ سنتے نا، سبحان اللہ، جب رسول خدا ان کو لکھے کہ من کن تو مولا فاز علی مولا کا، اس وقت جو دشمن تھے اس وقت وہ مر گئے، وہ جل گئے، تو شاعر نے اس کو سبحان بیان اللہ کیا، سبحان اللہ، واہ واہ، دشمن مرتضی تو بھی سن لے ذرا، اب سقیفہ سے تجھ کو نہیں فائدہ، سن کے من کن تو مولا قبیلہ تیرا مر گیا ہے۔ اب مکتب پیش کر رہا ہوں، جی جی شمس عشق علی دے رہا ہے صدا، تو جہاں کو یہ در بانٹتا ہے ضیا، مقصد زندگی مقصد زندگی میں نے کرتاس پہ لکھ دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اصل میں زندگی بے شک، اصل میں زندگی میرے مولا علی کی ولا ہے۔ مبشر بھائی بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے چونکہ اب یعنی انگلینڈ کے وقت کے اعتبار سے مغرب کا اذان وقت ہونے جا رہا ہے، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مشکل نہیں، انشاءاللہ ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور دیکھیے نماز مغرب کا وقت ہونے